آج کی بات آپ کو کر رہا ہوں، آج پورے پاکستان میں شاید کوئی مسجد ہو جس سے یہ آواز نہ اٹھے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے خدا بخش نتھوکا ایک قادیانی، خاندانی قادیانی، سکہ بند قادیانی کو FIA پر ریٹائر ہونے کے بعد، وہ 3 یا 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا ہے، اس کی دوبارہ تعیناتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بدنام زمانہ قادیانی ہے۔ جب خوشاب میں لگا، خوشاب کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور وہاں سے اس کا بوریا بستر چلتا کیا۔ میاں والی آیا، وہاں سے خانقاہ سراجیہ کے حضرات اٹھے، ایک ایک جگہ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ ہمارے دفتروں میں، ہمارے باقی اداروں میں، ہماری باقی عدلیہ تک اور ان عام معاملات تک قادیانی کہیں کہیں چھپ کر گھسے ہوئے ہیں۔ اب حال یہ ہے، آج کی بات آپ کو کر رہا ہوں، آج پورے پاکستان میں شاید کوئی مسجد ہو جس سے یہ آواز نہ اٹھے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے خدا بخش نتھوکا ایک قادیانی، خاندانی قادیانی، سکہ بند قادیانی کو FIA پر ریٹائر ہونے کے بعد، وہ 3 یا 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا ہے، اس کی دوبارہ تعیناتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بدنام زمانہ قادیانی ہے۔ جب خوشاب میں لگا، خوشاب کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور وہاں سے اس کا بوریا بستر چلتا کیا۔ میاں والی آیا، وہاں سے خانقاہ سراجیہ کے حضرات اٹھے، ایک ایک جگہ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ آج 3 دن بعد اس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور یہ FIA کا اسے ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے۔ FIA کیا ہے؟ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ آپ ذرا سرچ کیجئے، گوگل پر سرچ کر لیجئے اور چھوڑو کہ اس کے کام کیا ہیں، یہ کتنی ذمہ دار ایجنسی ہے۔ آپ کے جتنے موبائل کا ڈیٹا ہے یہ FIA کے تحت ہے، انکم ٹیکس کے معاملات ہیں FIA کے تحت ہیں، ایئرپورٹس کی سیکورٹی ہے یہ FIA کے تحت ہے، ہمارے جو بارڈرز ہیں جسے ہم اپنی سرحدات کہتے ہیں یہ سرحدات انہی کے تحت ہیں۔ انٹرپول میں کسی پاکستان کے غدار کو پوری دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے گرفتار کرنا ہے تو FIA کی ذمہ داری ہے۔ اس کا اتنی بڑی ذمہ دار ایجنسی، اس کے ادارے کا آپ اس کو پاکستان لیول پہ سربراہ لگا رہے ہیں، کیوں؟ وجہ مسلمان سارے مر گئے ہیں، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کا گماشتہ اس عہدے پر بیٹھے گا۔ مسلمانوں، میں آپ کو دعوت اسلام اور رسول اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس سے بڑی بےغیرتی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ کتنے دنوں سے روڈ بلاک ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، مساجد سے آواز اٹھ رہی ہیں، یوم احتجاج منایا جا رہا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ FIA کس کے تحت ہے؟ آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وقت کا وزیر اعظم FIA کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے تحت یہ ایجنسی کام کرتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ لائی گئی ہے بیرونی ایجنڈے پہ، اس کا معنی ہے سچی بات ہے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلا موقع نہیں ہے۔ گورنمنٹ آنے کے بعد پہلے عاطف میاں قادیانی کو وزیر خزانہ کے عہدے کے ساتھ مشیر خزانہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ان مسلمانوں نے آواز بلند کی۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ تمام کے تمام آئیڈیز ہولڈر آگے آئے، ہر مسلمان نے اپنی آئیڈیز کو وقف کیا ختم نبوت کے لیے، اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے قادیانی لارڈ نذیر احمد، جو لندن میں رہتا ہے، پاکستانی نیاد ہے اور نیشنلٹی اس کی انگلینڈ کی ہے، اس کو سرکاری پروٹوکول پہ پاکستان کا وزٹ کرایا۔ کیوں کرایا؟ ہندو آئے، مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والے یہودی عیسائی بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ان سے گلہ نہیں ہے، وہ تمام مائنارٹیز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ کرتی ہیں۔ قادیانی تو قرآن و سنت تو چھوڑیں، غداری پیغمبر تو اس کی اپنی جگہ، وہ ہمارے آئین اور قانون کو بھی نہیں مانتا، اسے سرکاری پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ یہ کون سا ایجنڈا ہمارے ملک میں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
ہمارے منہ پہ داڑھی اور سر پہ پگڑی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قادیانی یوں دندناتے پھریں۔ ایک زندگی ہے نا، یہ لگ جائے گی، حضور پاک علیہ السلام کے کھاتے لگ جائے گی، ہم پہلے ہی بڑے گناہ گار ہیں، یہ گناہ بخشے جائیں گے۔ میں آج کی گفتگو کو اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہ میری کوئی جذبات میں نہ سمجھیے یار، ایک ہی تو واسطہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کا ہم سے، ہم نے کل قیامت میں اللہ کے رسول سے سفارش لینی ہے، اس سے بھی ہم غداری کر بیٹھے، اس کو بھی ہم چھوڑ بیٹھے اپنی برادری کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، پارٹی کی بنیاد پہ، یہ ہماری وفاداریاں ہیں۔ ہاں ہم سب کے دوست ہیں، لیکن بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، پہلی وفاداری آمنہ کے در یتیم سے، ہم سب کے ساتھ مخلص ہیں، ہم سب کے لیے اچھائی کا، خیر اسگالی کا پیغام جانتے ہیں، لیکن پہلے رسالت مآب علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر حضور پاک سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں آپ حضرات کے ذریعے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا، آپ کی تمام آئی ڈیز ہوں، تمام سورسز ہوں، فیس بک یا واٹس ایپ کے جتنے آپ کے گروپس ہوں، جتنے کنٹیکٹس ہوں، ہر تک یہ احتجاج پہنچائیے، یہ بات پہنچائیے، اس کی اشاعت کیجیے، اسے پھیلائیے، اور دنیا کو یہ باور کرائیے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، کسی اور کا وفادار نہیں ہے۔ میں علماء کرام آج پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں رات اجلاس ہوا، مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ کے مدرسے میں، سب نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد رکھی ہے۔ آج ہر مسجد سے آپ جمعہ کے بعد اٹھیں گے، آپ سنیں گے کہ یہ بات جو طے شدہ ہے کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں ہیں، ہمیں اپنے گھر والے عزیز نہیں ہیں، ہمیں